نفسه بسم الله الرحمن الرحيم عن زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا رواہ الترمذی وابن ماجہ رحمہم اللہ۔ جناب سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیا، اس روزہ افطار کرنے والے کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور جس بندے نے کسی کے پاس روزہ افطار کیا اس کے اجر میں معمولی سی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ تو رمضان المبارک اللہ عز و جل کی رحمتوں، برکتوں اور ایسی عنایتوں اور نوازشوں کا مہینہ ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس مہینے کے فضائل، اس مہینے کے مناقب، اور یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے کے لیے گویا کہ رحمت کے بہانے، مغفرت کے بہانے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان المبارک کے مہینہ میں عمرہ کر دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا اتنا ثواب ملے گا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ حج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، یہ چونکہ اب ناممکن ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بندہ حج کر سکے، آپ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن رمضان میں اگر بندہ عمرہ کر لے تو بالکل یہی ثواب اس حدیث مبارکہ میں ہے۔ کسی بھی بندے کے لیے ناممکن ہے۔ کوئی بندہ 1,00,000 روزے بھی رکھ لے نفلی، لیکن ایک فرضی روزے کے برابر وہ 1,00,000 نہیں ہوتا، اتنا ثواب نہیں مل سکتا بندے کو۔ ایک بندہ روز بھی روزہ نفلی رکھ لے لیکن پھر بھی فرضی روزے کے جتنا ثواب جو ہے اس بندے کو نہیں مل سکتا۔ لیکن اللہ نے رحمت کیسے اپنے بندوں کے لیے بکھیر دی ہے، بندہ 30 سے زیادہ روزے نہیں رکھ سکتا، یا 29 یا 30 ہے، اب اتنے ہی روزے بندہ فرضی رکھ سکتا ہے سال میں، لیکن آپ ثواب ان گنت لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ کسی روزے دار کا روزہ کھلا دیتا ہے، اس کی افطاری کروا دیتا ہے، اب افطاری کروانے کے بدلے میں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ایک روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔ ظاہر بات ہے اگر آپ رمضان المبارک میں کسی کی افطاری کرواتے ہیں، اب رمضان میں تو اس کا روزہ فرضی ہے اور اس کو فرضی روزے کا ثواب ملنا ہے، اور فرمایا کہ ایک بال برابر بھی، ایک ذرے برابر بھی، معمولی سا بھی اجر جو ہے، جس نے یہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہوتا ہے نا، لوگ جب افطاری کے لیے جاتے ہیں نا اپنی کھجوریں جیب میں ڈال کے لے جاتے ہیں، نہیں جی روزہ افطار اپنی کھجور ناڑی کرنا، ایسی یہ بڑی بات ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ اگر افطار کریں گے، اب آپ کے روزے کا جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی افطار کروانے والے کو ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ اتنی فضیلت سنی، اتنے مناقب سنے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں ہے، ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا، ہم تو اپنے گھر والے بڑی مشکل سے روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ہمارے پاس اتنی سکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مسقط لبن، یعنی دودھ کا ایک گھونٹ، دودھ کا ایک گھونٹ، فرمایا یا تمرتن،
یا پھر فرمایا کہ پھر کھجور، ایک کھجور، کوئی ایک کھجور، فرمایا شربۃ من ماء، یا کوئی ایک پانی کا گھونٹ آپ اگر پلا دیں گے تو یہ آپ کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے جو ہے بہترین کھانے بنائیں، مٹن تیار کریں، فلاں بنائیں، نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ کسی کو پانی کا ایک گھونٹ، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ دودھ کے ساتھ بھی روزہ افطار کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم کھجور اور پانی کا ذکر کرتے ہیں نا، اس کے ساتھ اب یہ ایک تیسری چیز بھی اس حدیث سے شامل ہوتی ہے کہ بندہ دودھ سے بھی اگر افطار کر لے یہ بھی مسنون ہے۔ تو اس لیے یہ میرے بھائیوں رمضان المبارک کے اندر بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، ہم کم از کم ہم کچھ کھجوریں لے کر کسی مستحق آدمی کو دے دیں، چلے وہ بندہ گھر میں روزانہ کھجور سے روزہ افطار کرے گا تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو بھی ملے گا۔ یہ دیکھیے کہ ویسے فرضی روزے کا اجر و ثواب ہم 30 روزوں سے زیادہ، 29 روزوں سے زیادہ نہیں لے سکتے، لیکن اگر ہم کسی کے جتنے بندوں کا بھی افطار کرا دیں گے اتنے فرضی روزوں کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ گارنٹی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کو جی آپ اتنا بڑا، دیکھیں کتنی قلیل مقدار میں کھجور کے ساتھ ایک کھجور دے دیں، آپ گھونٹ ایک دودھ کا کسی کو پلا دیں، ایک پانی جو ہے وہ پانی کا ایک گھونٹ پلا دیں، تو یہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم سمیٹ لیں۔ بصورت دیگر فرضی روزہ ہم لوگ اپنا ایک ہی رکھ سکتے ہیں، لیکن ثواب زیادہ کا سمیٹ سکتے ہیں، انلمیٹڈ ثواب ہم لے سکتے ہیں، جتنے لوگوں کا افطار کروا دیں گے آپ کو اتنے کا انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے، اور ویسے بھی جہاں ہم رمضان المبارک کی حکمتیں بیان کرتے ہیں، یہاں ہم روزے کے مقاصد بیان کرتے ہیں کہ بندے کے دل کے اندر ہمدردی پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو جائے، تو یہ بھی احساس کا بندہ رمضان میں ہی عملی مظاہرہ بھی کر دیتا ہے کہ میرے دل میں احساس پیدا ہو گیا ہے جی میں نے افطاری کروانی ہے۔ تو اب افطاری میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو احساس پیدا ہوا ہے غریبوں کی امداد کا، ان کے ساتھ ہمدردی کا، ان کے ساتھ غم گساری کا، ان کے ساتھ تعاون کا، تو افطاری بھی ہماری جو ہے اس میں یہ چیز نظر آنی چاہیے اگر آپ افطاری کرواتے ہیں۔ یہ نہیں کہ افطاری کے اندر جو ہے ہماری جو ہے وہ ریاکاری شامل ہو جائے، نمود و نمائش شامل ہو جائے، یا اپنے کو دنیاوی مقاصد کا جو ہے وہ شامل ہو جائیں، اپنے کاروبار کو بڑھانا شامل ہو جائے۔ یہ یاد رکھیے کہ دل کے اندر بالکل خلوص پیدا کر کے جو ہے یہ افطاری والا کام یہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ گھر پہ ہی لوگوں کو بلائیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ کھجوریں لے کر دے سکتے ہیں، آپ دودھ لے کر دے سکتے ہیں، آپ پانی لے کر دے سکتے ہیں، شربت لے کر دے سکتے ہیں، آپ دوسری چیزیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں، تاکہ روزے دار آدمی اس آپ کی دی ہوئی چیز کے ساتھ روزہ افطار کرے اور پھر آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابیوں اور کامرانیوں کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔